یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ طائف جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو طائف کے بعد جب آپ واپسی آئیں گے تو اب آپ بغیر احرام کے نہیں آ سکتے. آپ کو احرام، نیت، عمرہ، یعنی یہاں پہ آپ کو اب عمرہ کرنا ہے، احرام کی نیت کے ساتھ آپ کو باقاعدہ آنا ہے. لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طائف تو ویسے ہی گئے تھے، زیارت کے لیے گئے تھے یا دیکھنے کے لیے گئے تھے، اب واپسی پہ ہمیں کیوں احرام؟ تو وہ میقات ہے وہاں پہ. تو جب بھی آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، یعنی حج کر کے فارغ ہو چکے ہیں یا عمرہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ نے کچھ دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے، تو آپ جب طائف کی طرف جائیں گے تو پھر آپ نے میقات کراس کر لی، اور پھر میقات کو بغیر آپ اب احرام کی نیت کے بغیر نہیں آ سکتے. ہاں، آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، اگر کوئی بالفعل یہاں سے جارانہ جاتا ہے یا مسجد عائشہ جاتا ہے یا عرفات کے میدان میں جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، عام عمرہ کرنے والے بھی جاتے ہیں، تو ان پہ ضروری نہیں ہے کہ یہ یہاں سے واپسی احرام پہن کر آنا ان کو ضروری، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر عمرہ ان کو کرنا ہے تو ظاہر حرم کی حدود سے باہر سے ہی نیت کر کے آنی ہے، چاہے مسجد عائشہ سے کریں یا جارانہ سے کریں، کسی مقام سے بھی کریں. لیکن اگر آپ طائف جاتے ہیں تو پھر آپ نے گویا کہ میقات کو کراس کر لیا ہے، تو اب آپ واپسی اس طرح نہیں آ سکتے کہ آپ بغیر احرام کے ہی آپ مکہ مکرمہ میں آ جائیں، اگرچہ آپ کا عمرے کی نیت ہو یا نہ ہو، باہر صورت آپ کو احرام سے ہی آپ کو آنا ہے، کیونکہ میقات گزر کر جو بھی حرم یا مکہ مکرمہ میں آ رہا ہے تو اسے عمرہ یا حج کی عبادت ادا کرنی ہے. اب حج کے خاص ایام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ابھی جب آپ کریں گے تو آپ کو عمرے کا احرام باندھنا ہوگا اور وہ نیت کرنی ہوگی. تو لہذا جو بھی افراد آپ چاہتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنے احرام وغیرہ یہ چیزیں بھی لے کر جایا کریں، تاکہ واپسی پر آپ یہ نیت کر کے اور وہیں سے آپ میقات سے ہی نیت کر کے احرام باندھ کر اور نیت کر کے آپ مکہ مکرمہ واپسی آئیں. اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ اس میں غفلت اختیار کرتے ہیں اور پھر ان پر دم اور دیگر معاملات لازم آتے ہیں. اگر کوئی طائف سے آ جائے، ایسے واپسی آ جائے، طائف گیا تھا اور وہاں سے سیدھا بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آ گیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ واپس طائف والے میقات پر جائے اور وہاں سے جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آئے. وہ ایسا کر لے گا تو جو اس کے اوپر دم لازم ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا، اور وہ اب آ کر پھر احرام باندھ کر جب آئے گا تو عمرہ کرے گا اور عمرہ کر کے پھر وہ حلال ہوگا. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، مسجد عائشہ سے ہی جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھ کر اس نے عمرہ کر لیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر دم لازم ہوگا. بسا اوقات لوگ یہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی طائف جانے کے اندر اتنا ٹائم لگے گا، اتنے پیسے جو ہے وہ لگیں گے، چلیں دم دے دیتے ہیں. تو دیکھیں، دم تو ایک مالی کفارہ ہے جو کہ خلاف ورزی کی صورت میں لازم آ رہا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی ہے، اور وہاں کا ایک گناہ حرم پاک کا 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اور پھر وہ بھی جرت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدمی کا گناہ کرنا اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں، میں دم دے دوں گا. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی عذر ہو گیا، کسی کا کوئی معذور ہو گیا کہ وہ بیچارہ جا نہیں سکتا، بیمار ہو گیا، تو وہ ایک الگ کیفیت ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی طرف جاتا ہے. لیکن جو جا سکتا ہے اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جائے طائف، کیونکہ قریب ترین جو ہے وہ آفاقی میقات طائف ہے. صرف طائف جانا ہی ضروری نہیں. اگر کوئی مدینے چلے جاتا ہے اور مدینے سے جو ہے وہ احرام باندھ کے آ جاتا ہے تو بھی جو ہے وہ یوں کر سکتا ہے. لیکن اصل میں قریب ترین میقات طائف ہے، آفاقی میقات، تو لہٰذا وہ وہیں جائے اور وہاں جا کر احرام باندھ کر پھر واپس آئے، اور جو اس نے خلاف ورزی کی اس کی اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے.